علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جی دوستو، ہمارا موضوع چل رہا تھا وضو کے بارے میں۔ آپ نے وضو کے فضائل سنے اور مسواک کی اہمیت اور اس کی فضیلت سنی، تو آئیے اب ہم چلتے ہیں احکام کی طرف۔ وہ فضائل تھے اور یہ احکام ہیں، اب احکام بیان کیے جائیں گے ترتیب وائز، اور یعنی فرائض، سنتیں، مکروہات اور مستحبات وغیرہ یہ بیان کرنے کے بعد سب سے آخر میں وضو کرنے کا طریقہ بیان کیا جائے گا، سنت طریقہ بیان کیا جائے گا، جس میں کیونکہ پہلے فرائض اور مکروہات، مستحبات جو چیزیں بھی ہیں ان کا علم ہو جائے گا، اس کے بارے میں معلومات ہو جائے گی، تو سب سے آخر میں پھر طریقہ بتا دیں گے سنت طریقہ کیا ہے۔ اس طرح جو ہے وضو کا ایک طریقہ بیان کر دیں گے تاکہ اس میں پتہ چل جائے گا کہ فرائض یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ چیز اس میں مکروہ ہے، تو یہ ساری چیزیں اچھی طرح سمجھ آ جائیں گی، تو اس وجہ سے طریقہ سب سے آخر میں بیان کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ تو اس آیت مبارکہ میں وضو کے فرائض بیان کیے گئے ہیں۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے منہ دھونا، اور دوسرا ہے کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، تیسرا ہے سر کا مسح کرنا، اور چوتھے نمبر پہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا۔ یہ وضو کے فرائض ہیں۔ تو آج صرف پہلا فرض جو ہے منہ دھونا، چہرہ دھونا، اس کے بارے میں ہی گفتگو کریں گے، باقی جو فرائض ہیں اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے دھونے کی تعریف سن لیں کہ دھونا کس کو کہتے ہیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جسم یا جو عضو دھونا ہوتا ہے اس پہ گیلا ہاتھ کر کے مل لیا جاتا ہے، تیل کی طرح چپڑ لیا جاتا ہے، یا بعض اوقات ویسے ہی جو ہے پانی بہا دیا جاتا ہے اور کوئی جگہ خشک رہ جاتی ہے، کسی جگہ پہ پانی پہنچ جاتا ہے۔ تو بہرحال دھونا اس کو کہتے ہیں۔ دھونے کی تعریف یہ ہے کہ اس عضو پر کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائے، اس کو دھونا کہیں گے۔ تیل کی طرح چپڑ لینے یا گیلا کر لینے سے جو ہے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، عضو جو ہے وہ دھونا نہیں کہلائے گا۔ تو سب سے پہلے ہے منہ دھونا، چہرہ دھونا۔ چہرے کی تعریف کیا ہے؟ چہرہ اس کو کہتے ہیں جہاں سے عادتاً پیشانی کے بال اگتے ہیں، ادھر سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اس کو چہرہ کہتے ہیں۔ تو اس کو دھونا فرض ہے، وضو کے اندر اس کو دھونا فرض ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے بال جو ہے وہ گر جاتے ہیں، یا جو عادتاً جہاں سے بال اگتے ہیں ان کے ادھر سے نہیں اگتے بلکہ پیچھے اگتے ہیں، تھوڑا سا ہٹ کے۔ تو بہرحال جہاں سے عادتاً بال اگتے ہیں تو ادھر سے ہی دھونا فرض ہوگا ایسے بندے کے لیے، کیونکہ یہ ہوتا قلیل ہے۔ عام طور پہ عادتاً جہاں سے بال اگتے ہیں تو یہاں سے اگتے ہیں تو ادھر سے ہی دھونا چاہیے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پیشانی کے نیچے سے بھی بال شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے ان بالوں کا دھونا فرض ہوگا۔ بالوں کا جہاں سے عادتاً بال اگتے ہیں، یعنی اگر کسی کے بال ادھر تک ہیں لیکن عادتاً بال ادھر تک ہوتے ہیں تو اب اس کو یہ نیچے والے بال دھونا فرض ہوگا، اور جہاں سے عادتاً بال اگتے ہیں ادھر تک دھونا یہ فرض ہوگا۔ اور اگر کسی کے بال بالکل پیچھے سے، مطلب تھوڑا یہ جگہ بچا کر اگتے ہیں، تو اس کے لیے جہاں سے اگے ہوئے ہیں وہاں سے دھونا فرض نہیں ہے، بلکہ جہاں سے عادتاً اگتے ہیں بال عام طور پر تو ادھر سے ہی دھونا فرض ہوگا۔ تو محترم، مونچھوں، بھووں یا بچی کے بال گھنے ہوں کہ کھال بالکل دکھائی نہ دے
تو جلد کا دھونا فرض نہیں، بالوں کا دھونا فرض ہے۔ مونچھیں بھویں اور یہ جو چیزیں ہیں اتنی گھنی ہیں کہ یہاں تک پانی پہنچانا ممکن نہیں ہے، مشکل ہے، نہیں پہنچ سکتا، تو اب ان کا دھونا فرض ہے، جلد کا دھونا فرض نہیں ہے۔ اور اسی طرح کسی کی مونچھیں بڑی ہیں، اتنی بڑی ہیں کہ وہ لبوں پہ آ گئی، تو اب لبوں سے یہ مونچھیں ہٹا کر ان جگہ کو دھونا یہ فرض ہوگا۔ تو داڑھی کے بال اگر گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا فرض ہے۔ اس طرح کسی کی داڑھی بہت گھنی ہوتی ہے، جلد تک پانی نہیں پہنچتا، تو اب اس کے لیے جلد کا دھونا فرض نہیں ہے، بلکہ یہ بال جو ہیں ان کا دھونا فرض ہے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس طرح ہاتھ رکھ لیا جائے، جو بال ادھر آئیں گے ان کا دھونا فرض ہے، اور جو اوپر ہیں ان کا دھونا فرض نہیں۔ جو اس دائرے سے بچ گئے اس کا دھونا فرض نہیں ہے، جو دائرے میں آ گئے تو یہ چہرے میں شامل ہیں، ان کو دھونا پڑے گا۔ اور اگر داڑھی گھنی نہیں ہے تو اب جلد تک پانی پہنچانا جو ہے وہ ضروری ہوگا، اور جلد کو دھونا یہ فرض ہوگا۔ اور اسی طرح مسئلہ سماعت فرمائیں کہ لبوں کا وہ حصہ جو عادتاً لب بند کرنے کے بعد ظاہر رہتا ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے یہ عادتاً اس طرح منہ بند کیا جاتا ہے، اب یہ حصہ ظاہر ہے، اس کا دھونا فرض ہے، تو اگر اس کو نہیں دھوئیں گے تو وضو مکمل نہیں ہوگا، فرض رہ جائے گا، وضو ہوگا ہی نہیں سرے سے۔ تو اگر کسی نے لبوں کو زور سے دبا لیا، کیونکہ عادتاً تو یہ حصہ ظاہر رہتا ہے، عادتاً بند کرنے سے یہ حصہ ظاہر رہتا ہے، لیکن اگر کسی نے زور سے دبا لیا اور یہ حصہ خشک رہ گیا، نہ دھویا تو وضو نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ کسی نے اس طرح منہ بند کیا، اب یہ وضو کر لیا، اب یہ ہونٹ جو ہیں، لب جو ہیں، ان کا حصہ ظاہر ہوتا تھا عام طور پہ تو منہ بند کرنے سے، لیکن اس نے چھپا لیا ہے، یہ چھپا ہوا ہے اور حصہ خشک رہ گیا، دھویا نہیں گیا، تو وضو نہیں ہوگا۔ اور اس سے اگر نماز پڑھی جائے تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح عورتوں نے نتھ وغیرہ پہنی ہوئی ہے، نتھلی جس کو بولتے ہیں، اگر اس کا سوراخ تھوڑا کھلا ہے تو اب اس سوراخ میں پانی پہنچانا بھی ضروری ہوگا، کیونکہ اگر وہاں پہ پانی نہیں پہنچائیں گے تو وضو نہیں ہوگا، فرض رہ جائے گا۔ اور اسی طرح آنکھوں کے ڈھیلوں، یعنی یہ آنکھیں جو ہیں اس طرح کھولنے سے ظاہر تو ہوتی ہیں یہ ڈھیلے اس کے، لیکن ان کو دھونا فرض نہیں ہے، کیونکہ آنکھوں کے ڈھیلوں کو دھونا یہ تکلیف دہ ہے اور نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے، اس وجہ سے یہ چیزیں معاف ہیں۔ اور اسی طرح عام طور پہ کوئی بندہ اپنی آنکھ کھلی رکھتا ہے تو یہاں پہ تھوڑا یہ جو ہے طے لگ جاتا ہے اور سطح جو ہے یہ چھپ جاتی ہے، تو عام طور پہ اگر یہ چھپی ہوئی ہے تو اب اس کو دھونا یہ فرض نہیں ہے۔ اور اگر عام طور پہ یہ جگہ ظاہر رہتی ہے، یہ چیز ظاہر رہتی ہے لیکن دھونے میں بچ گئی، خشک رہ گئی، تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ اگر کسی کی ہے ہی ایسی کہ پلک جو ہے، یہ پلک کے اوپر والا جو حصہ ہے یہ بالکل نظر نہیں آتا، یا اس کو جو ہے ایک تہہ سی بنی ہوئی ہے تو ظاہر نہیں ہے، اس کا دھونا فرض نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ پلک کا ہر بال پورا دھونا فرض ہے۔ یہ پلکیں جو ہیں اس کا ہر بال، یہ پلکیں جو ہیں اس کا ہر بال دھونا یہ فرض ہے۔ اگر اس کے اوپر کوئی تہ جم گئی ہو، کسی چیز کی کیچڑ وغیرہ کی کوئی چیز لگ گئی ہو تو اس کو چھڑانا بھی فرض ہے، اس کے علاوہ وضو نہیں ہوگا۔ تو محترم، یہ تھا چہرہ دھونا اور وضو کا پہلا فرض۔ اگر اس میں چہرے میں یعنی فرائض جتنے بھی آئیں گے اس میں سے اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی اور وہاں پانی نہ پہنچا، وہ جگہ نہ دھلی، تو وضو نہیں ہوگا۔ اگر وضو نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی نہیں پڑھ سکیں گے اور قرآن پاک کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکیں گے۔ یہ مسائل جو ہیں یہ ہمارے فرائض میں سے ہے، ان باتوں کو سیکھنا اور ان کا علم سیکھنا ہمارے لیے یہ فرض ہے۔ اگر ہم فرض ادا کریں گے تو ہماری عبادات جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا ہو سکیں گی۔ اگر ہم
ان چیزوں سے ہی، معلومات سے ہی منہ موڑ لیں گے تو پھر ہماری جو ہے عبادات وہ کیسے قبول ہوں گی، کیسے ادا ہوں گی؟ کیونکہ جب تک چابی نہیں لگائی جائے گی تو تالا نہیں کھلے گا۔ تو وضو جو ہے یہ عبادات کی، بعض عبادات کی چابی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں وضو کا طریقہ سیکھنا چاہیے، اور آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہماری آنے والی جو ویڈیو ہے اس کا آپ انتظار فرمائیں، اور اس کو جو ہے آپ دیکھیں اور دیکھ کر آگے دوستوں تک پہنچائیں، تاکہ ہمارے دوست جو ہیں، مسلمان بھائی جو ہیں، وہ اس سے مستفید ہو سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اس وجہ سے یہ نیکی کا کام ہے، ہم سب نے مل جل کے کرنا ہے۔ تو